بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ طاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ تمام ادیان اور مذاہب کے ماننے والوں کا احترام ہے اور سب کی جان مال عزت آبرو کا احترام ہے۔ کسی کی بھی جان یا مال یا عزت آبرو کو دین یا مذہب یا سیاست کے نام پر خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے، اور گفت و شنید یعنی گفتگو کے ماحول کو ہمیں زیادہ سے زیادہ وسعت دینی چاہیے، اور یہی ڈائلاگ ہیں کہ جس کے ذریعے سے لوگ حق اور باطل سے آشنا ہوتے ہیں۔ تمام اہل سنت مسلمان ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو کا احترام ہے، ہمارے بھائی ہیں، ان کے قدم ہمارے سر آنکھوں پر، لیکن ان کے علماء کا معاملہ الگ ہے۔ ان کے علماء چاہے دیوبندی ہوں وہ بریلویوں کو مسلمان نہیں سمجھتے، چاہے بریلوی ہوں وہ دیوبندیوں کو نہیں سمجھتے، یہ لوگ دونوں اہل حدیث کو نہیں سمجھتے، اہل حدیث ان دونوں کو نہیں سمجھتے، اور یہ تینوں مل کے شیعوں کے بارے میں بھی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ اور انہی میں سے بعض دفعہ کا اعتراض کیا جاتا ہے کہ ہم جناب عائشہ کو صدیقہ کیوں نہیں کہتے؟ تو اس کا مختصر ترین جواب یہ ہے کہ قرآن نے انہیں صدیقہ کہنے سے منع کیا ہے، اور اگر کوئی انہیں صدیقہ کہتا ہے کم علمی کی بنیاد پر تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر کوئی ہماری گفتگو کو سننے کے بعد اور قرآن کو جاننے کے بعد انہیں صدیقہ کہے تو وہ قطعاً اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے۔ اور اگر جان بوجھ کے کوئی کسی قرآن کے یا صحیح حدیث کے مقابلے میں آئے تو بلا شک وہ دین سے خارج بھی ہو جائے گا۔ اب اس جانب ہم توجہ دلائیں کہ صدیق ہو یا صدیقہ ہو، یہ اصفیاء کا مقام ہے، یعنی ایسے افراد کا مقام ہے کہ جن کی طہارت کو ہم جانتے ہوں، اور جو جھوٹ بولنا تو بڑی بات ہے، جھوٹ کا تصور بھی نہ کریں، چہ جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دیں اور جھوٹ بولیں، اور اس جھوٹ کا ذکر اور اس اذیت کا ذکر قرآن میں ہو۔ قرآن مجید کا ایک مشہور ترین سورہ کہ جس سے سب آشنا ہیں وہ ہے سورہ تحریم۔ ایک جانب سورہ تحریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو ازواج کی بڑی شدید مذمت ہے، اور ایسی مذمت ہے کہ وہ کسی بھی دشمن خدا اور رسول کے لیے اتنے سخت الفاظ نہیں آئے۔ تو دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ آیے تطہیر ہے، تو ایک جانب وہ لوگ ہیں کہ جن کی طہارت کا اعلان ہے، یعنی صاحبان تطہیر، اور دوسری جانب وہ لوگ ہیں کہ جن کا ذکر تحریم میں ہے۔ اب آیے تطہیر کہ جس کی شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر میں مولا امیر المومنین جناب سیدہ امام حسن امام حسین کو لیا، اور یہ آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پس جو بضعۃ الرسول ہیں، یعنی رسول کا حصہ ہیں، رسول کا ٹکڑا ہیں، جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تواتر سے احادیث ہیں کہ یہ سیدہ نساء العالمین ہیں، صدیقہ ہیں، تو در حقیقت صدیقہ کہا جا سکتا ہے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کو۔ اور جیسا کہ ہم نے توجہ دلائی کہ جناب عائشہ کے لیے لفظ صدیقہ استعمال کرنا در حقیقت قرآن کی مخالفت ہے۔ اور پھر ہم توجہ دلائیں کہ جو علم نہ رکھتے ہوں وہ کہہ دیں تو کوئی بات نہیں، لیکن جو علم رکھتے ہوں وہ قطعاً گناہگار ہوں گے، اور اگر وہ یہ جانتے ہوں کہ خدا کے مقابلے میں کھڑے ہیں تو دین سے خارج بھی ہو جائیں گے۔ یہ تاریخ اسلام میں ہوتا چلا آیا ہے کہ مولا امیر المومنین کے القاب دوسروں کو دیے گئے۔ اس پہ ہمارا تفصیلی ڈسکشن ہے جو آپ کے سامنے لنک آ جائے گا، کہ صدیق اکبر، فاروق مولا امیر المومنین کے القاب تھے۔ امیر المؤمنین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور جیسا کہ ہم نے توجہ دلائی صدیق اکبر اور فاروق، یہ القاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا امیر المؤمنین کو دیے ہیں، لیکن یہ القاب دوسروں کو دے دیے گئے۔
اسی طریقے سے جناب عائشہ کے لیے ہم سے سوال ہوتا ہے کہ ہم انہیں صدیقہ کیوں نہیں کہتے، تو اس کا جواب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ کے سامنے ہے سورہ تحریم، اور ریڈ سے ہم نے ہائی لائٹ کر دیا ہے ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما۔ یہ ہے اصل موضوع۔ اب ان تمام آیات کو بعد میں ہم تفصیل سے بیان کریں گے، پہلے اصل ماجرا بیان کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ایک زوجہ کہ جن کا نام تھا زینب بنت جحش، ان کے پاس جاتے تھے اور کچھ زیادہ رکتے تھے، اور یہ چیز بری لگتی تھی جناب عائشہ کو اور جناب حفصہ کو، لہٰذا ان دونوں نے مل کر ایک پلان بنایا، اور وہ پلان یہ تھا کہ ہم میں سے جس کے پاس بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں جناب زینب بنت جحش کے گھر سے یا کمرے سے ہوتے ہوئے، تو ہمیں ان سے یہ کہنا ہے۔ کس سے کہنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنا ہے کہ آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ کس چیز کی؟ مغافیر کی۔ مغافیر ایک گوند تھا یا گوند ہوتا ہے حجاز میں، کہ جو ایک درخت سے نکلتا ہے، اور اسے اس زمانے میں کھایا جاتا تھا، بالکل اس طرح سے جیسے کہ آج گوند کا استعمال ہے، لیکن گوند کا ایک اور استعمال عرب دنیا میں تھا اور آج بھی ہے، اور ان میں سے ایک مشہور گوند ہے جسے کہتے ہیں کندر، اور اسے جب چباتے ہیں تو وہ چوئنگم جیسا ہو جاتا ہے، لیکن اس مغافیر کے گوند میں بدبو ہوتی تھی۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ان دونوں خواتین کے پاس، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دی، ان کی توہین کی کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بدبو آ رہی ہے۔ تو پہلی بات اذیت دی، پھر دوسری بات یہ کہ توہین کی، تیسری بات جو سب سے اہم ہے کہ جو ہمارا موضوع ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا۔ عام جھوٹ بولنے والا صدیق نہیں ہو سکتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دیتے ہوئے ان سے جھوٹ کہا جائے، ان سے جھوٹ بولا جائے، وہ بھی ایک زوجہ کی حسد میں بولا جائے۔ کہ کسی کی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولا الگ موضوع ہے، بلا وجہ جھوٹ بولا الگ موضوع ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دینے کے لیے، ان کی زوجہ سے ان کو دور کرنے کے لیے یہ جھوٹ بولا ان دو خواتین نے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اب کیسے کہا جا سکتا ہے ان میں سے کسی کو بھی صادقہ یا صدیقہ؟ صدیقہ تو بہت بڑی چیز ہے، حتیٰ صادقہ بھی مطلقاً نہیں کہہ سکتے۔ کسی ایک موضوع میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ سچ کہہ رہی ہیں، لیکن یہ کہا جائے کہ وہ سچی تھیں، کبھی جھوٹ نہیں بولا، چہ جائے کہ صدیقہ، تو یہ قرآن کے خلاف ہے۔ اب سب سے پہلے آپ کے سامنے ہے صحیح بخاری جلد نمبر 6 کہ جس میں یہ ساری داستان آپ کے سامنے آ جائے گی، اور میں اضافے کے ساتھ۔ صفحہ نمبر ہے 451 اور حدیث نمبر ہے 4912، اور ہائی لائٹ ہم نے کر دیا ہے۔ ان سے حضرت عائشہ نے بیان کیا، سند کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے گھر میں شہد پیتے اور وہاں ٹھہرتے تھے۔ میں نے اور حفصہ رضی اللہ عنہا نے ایسا کیا کہ ہم میں سے جس کے پاس بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینب کے ہاں سے شہد پی کر آنے کے بعد داخل ہوں تو وہ کہے کہ کیا آپ نے پیاز کھائی ہے؟ یہ پیاز روایت میں نہیں ہے، اصل میں ہے مغافیر۔ یہاں پہ پیاز سے مراد ہے کہ یعنی بدبو والی چیز، آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے، یعنی یہ نہیں کہ فقط آ جا رہی ہے، بو آتی ہے۔ چنانچہ جب آپ تشریف لائے تو منصوبے کے تحت یہی کہا گیا، منصوبے کے تحت یہی کہا گیا یعنی جھوٹ بولا گیا۔
حضرت بدبو کو بہت ناپسند فرماتے تھے، اس لیے آپ نے فرمایا میں نے مغافیر نہیں کھائی ہے، البتہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کے ہاں سے شہد پیا تھا، لیکن اب میں اسے بھی ہرگز نہیں پیوں گا، میں نے اس کی قسم کھا لی ہے، لیکن تم کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا، یعنی کسی سے نہ کہنا کہ زینب بنت جہش کے ہاں جو میں نے شہد پیا ہے اس سے ایسی بو آ رہی ہے جیسے کہ مغافیر کی۔ اب ہے جلد نمبر 7 صحیح بخاری کی، اور صفحہ نمبر ہے 43 اور حدیث نمبر ہے 5267۔ میں نے حضرت عائشہ سے سنا کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم ام المؤمنین زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کے ہاں ٹھہرتے تھے، اب موضوع ٹھہرنا، اور ان کے ہاں شہد پیا کرتے تھے، چنانچہ میں نے اور حفصہ رضی اللہ نے مل کر صلاح کی، یعنی ایک سازش کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے جس کے ہاں بھی تشریف لائیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جائے کہ آپ کے منہ سے مغافیر، اب بریکٹ میں کیا ہے، ایک خاص قسم کی بدبودار گوند کی بو آتی ہے، کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد، یہ ہم نے نیلے سے ہائی لائٹ کیا، یعنی انہوں نے جھوٹ بولا، ہم میں سے ایک کے ہاں تشریف لائے تو انہوں نے حضرت سے یہی بات کہی، کیا کہی؟ کہ آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے جبکہ نہیں آ رہی ہے، یعنی جھوٹ بولا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ میں نے زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کے ہاں شہد پیا ہے، اب دوبارہ نہیں پیوں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اے نبی، آپ وہ چیز کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے؟ اور کہاں تک آیت آئی؟ ان تتوبا الی اللہ، یہ حضرت عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہما کی طرف خطاب ہے۔ وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ، کہ آپ نے ایک اپنی زوجہ سے کہا، یہ پوری ایک روایت کا حصہ کہ یہ جناب حفصہ کے لیے ہے۔ اب صرف ہم بخاری ہی کی روایتیں بیان کر رہے ہیں، جلد نمبر 8 اور حدیث صفحہ نمبر ہے 111 112، حدیث نمبر ہے 6691۔ اب یہاں پر بھی یہی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا کہ وہ کہتی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت زینب، ام المؤمنین بریکٹ میں ہے، زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کے ہاں رکتے تھے۔ اصل پرابلم تھا کہ کیوں رکے ہیں، اور شہد پیتے تھے۔ پھر میں نے اور حفصہ نے عہد کیا کہ ہم میں سے جس کے پاس بھی حضرت آئیں تو وہ کہیں کہ حضرت کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ بولیں، ان کو اذیت دیں، ان پر تہمت لگائیں کہ آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے، اور یہ پہلے بیان ہو گیا روایات میں کہ ان کو بدبو انتہائی ناپسند تھی۔ آپ نے مغافیر تو نہیں کھائی، چنانچہ حضرت جب ایک کے ہاں تشریف لائے تو انہوں نے یہی بات آپ سے پوچھی، یعنی آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 6 اور حدیث نمبر ہے 4913۔ اب یہ آیات کن کے لیے نازل ہوئیں؟ تو حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ میں نے جناب عمر سے پوچھا اور 1 سال انتظار کیا، اور سوال کیا کیا؟ امہات المومنین میں وہ کون 2 عورتیں تھیں جنہوں نے نبی کریم کے لیے متفقہ منصوبہ بنایا تھا؟ من اللتان تظاہرتا، اب تظاہرہ بعد میں بھی لفظ آئے گا اور قرآن مجید میں بھی ہے، اور اس پر ہم ڈسکشن کریں گے کہ یہ ہے مل جھل کر ایک سازش کرنا، پلان کرنا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ اردو میں کہا جاتا ہے مظاہرہ کرنا، یعنی مل جھل کر ایک کام کیا جائے۔ امہات المومنین میں وہ کون 2 عورتیں تھیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے متفقہ منصوبہ بنایا تھا؟ انہوں نے بتایا کہ حفصہ اور عائشہ تھیں۔ کس نے بتایا؟ نہیں، جناب عمر نے۔ اب یہ روایت طویل ہے، بعد میں وہ کہتے ہیں جناب عمر کہ ایک دفعہ میری بیگم نے کسی معاملے میں مجھے مشورہ دیا، تو انہوں نے جواب دیا معاملہ مجھ سے متعلق ہے
تم اس میں دخل دینے والی کون ہوتی ہو؟ میری بیوی نے اس پر کہا، خطاب کے بیٹے، تمہارے اس طرز عمل پر حیرت ہے، تم اپنی باتوں کا جواب برداشت نہیں کر سکتے، تمہاری لڑکی بریکٹ میں ہے یعنی جناب حفصہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جواب دیتی ہیں، یعنی باقاعدہ جواب بھی دیتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایک دن تو اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ بھی کر دیا تھا، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر غصہ کیا انہوں نے، کس نے؟ جناب حفصہ نے۔ یہ سن کر حضرت عمر کھڑے ہوئے اور اپنی چادر اوڑھ کر حضرت حفصہ کے گھر پہنچے اور فرمایا، بیٹی کیا تم رسول اللہ کی باتوں کا جواب دے دیتی ہو؟ یہاں تک کہ ایک دن تم نے حضرت کو دن بھر ناراض بھی رکھا۔ اب آپ تصور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دن بھر ناراض رکھا۔ حضرت حفصہ نے عرض کیا، ہاں اللہ کی قسم ہم حضور کو کبھی جواب دے دیتے ہیں، یعنی ہم جواب دے دیتے ہیں۔ اب نیلے سے ہم نے بعد میں اس کو پھر ہائی لائٹ کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ نے کہا کہ میں نے کہا، جان لو میں تمہیں اللہ کی سزا اور اس کے رسول کی سزا سے ڈراتا ہوں۔ بیٹی، اب یہاں پر نیلے سے دیکھیں کہ جناب عمر جناب عائشہ کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے تھے۔ بیٹی، اس عورت کی وجہ سے دھوکہ میں نہ آ جانا جس نے حضور اکرم کی محبت حاصل کر لی ہے۔ کس عورت کے دھوکے میں نہ آنا؟ یعنی جناب عمر نصیحت کر رہے ہیں جناب حفصہ کو، اس عورت کی وجہ سے دھوکہ میں نہ آ جانا جس نے حضور اکرم کی محبت حاصل کر لی ہے۔ ان کا اشارہ حضرت عائشہ کی طرف تھا۔ اب آپ تصور کریں کہ جناب عمر فرما رہے ہیں اپنی بیٹی سے کہ حضرت عائشہ کے دھوکے میں نہ آنا۔ دھوکہ دینے والا کبھی صادق یا صدیق نہیں ہو سکتا، دھوکے دینے والی کبھی صادقہ یا صدیقہ نہیں ہو سکتی۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ کے پاس آیا۔ اب جناب عمر پہنچے جناب ام المومنین حضرت ام سلمہ صلوات اللہ وسلام علیہا کے پاس، جو واقعاً شان رکھتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہوں، کے پاس آیا کیونکہ وہ بھی میری رشتہ دار تھیں۔ میں نے ان سے بھی گفتگو کی۔ انہوں نے کہا، ابن خطاب، تعجب ہے کہ آپ ہر معاملے میں دخل اندازی کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ حضرت اور ان کی ازواج کے معاملات میں بھی دخل دیں۔ یعنی حضرت ام سلمہ نے ایک طرح سے ان کی تنبیہ کر دی۔ اب جب یہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حملے کا خطرہ تھا، ایک دن اچانک میرے انصاری دوست نے دروازہ کھٹکایا اور کہا، کھولو کھولو کھولو۔ میں نے کہا، معلوم ہوتا ہے غسانی آ گئے ہیں، یعنی غسانی قوم کے حملے کا خطرہ تھا۔ انہوں نے کہا، بلکہ اس سے بھی زیادہ اہم معاملہ پیش آ گیا ہے، وہ یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے علیحدگی اختیار کر لی ہے۔ میں نے کہا، یعنی جناب عمر فرماتے ہیں، میں نے کہا کہ حفصہ اور عائشہ کی ناک غبار آلود ہو۔ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ اس کی ناک زمین پہ رگڑی جائے، تو فارسی میں ہے ان دونوں کی ناک، عربی میں ہے کہ ان دونوں کی ناک غبار آلود ہو۔ اب یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، وہ چھت پر تھے، اجازت لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں جناب ام سلمہ کے پاس پہنچا تھا۔ تو ابھی بتاتے ہیں کہ جب میں حضرت ام سلمہ کی گفتگو پر پہنچا تو آپ کو ہنسی آ گئی، یعنی حضرت ام سلمہ نے جو تنبیہ کی تھی جناب عمر کی، یہ جب حضرت عمر نے بتایا کہ حضرت ام سلمہ نے کہا تم ہر معاملے میں دخل اندازی کرتے ہو، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے معاملات میں بھی دخل اندازی کرو گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر ہنسی آ گئی۔ اب آپ کے سامنے حدیث ہے 4914، اور یہاں پر بھی جناب حضرت ابن عباس رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے حدیث ہے کہ انہوں نے جناب عمر سے سوال کیا، وہ کون دو عورتیں تھیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ستانے کے لیے منصوبہ بنایا؟ من المرأتان اللتان تظاہرتا علی رسول اللہ۔ اب یہاں تظاہرتا کے معنی کیا ہیں؟ کہ جنہوں نے گٹھ جوڑ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک پلاننگ کی
اور آپ کے سامنے عیناً یہی عبارت آ جائے گی، اردو سے ہم صحیح بخاری سے بیان کر رہے ہیں، اور ایک کلپ بھی دکھائیں گے ڈاکٹر اسرار احمد کا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے توہین کر دی۔ ابھی میں نے اپنی بات پوری بھی نہیں کی تھی کہ انہوں نے کہا، یعنی جناب عمر نے کہا کہ وہ عائشہ اور حفصہ تھیں۔ اے دونوں بیویوں، اگر تم اللہ کے سامنے توبہ کر لو گی تو بہتر ہے، تمہارے دل اس غلط بات کی طرف جھک گئے ہیں۔ اب ان تظاہر علیہ کا کیا ترجمہ کیا ہے؟ یعنی اگر نبی کے مقابلے میں تم روز نیا حملہ کرتی رہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ مترجم یہاں پر جو ترجمہ کر رہے ہیں جناب عائشہ اور جناب حفصہ کے لیے، وہ کیا کر رہے ہیں ترجمہ؟ یعنی اگر نبی کے مقابلے میں تم روز نیا حملہ کرتی رہیں تو ان کا مددگار تو اللہ ہے اور جبرائیل ہیں اور نیک مسلمان ہیں، اور ان کے علاوہ فرشتے بھی مددگار ہیں۔ اب اگلی روایت ہے، وہاں پر بھی یہی موضوع ہے، 4915۔ اب یہاں پر توجہ رہے کہ ہم صحیح بخاری سے باہر نہیں نکلے ہیں۔ ابھی یہاں پر کیا ہے، اور یہ بھی جناب ابن عباس سے ہے، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عمر سے ان دو عورتوں کے متعلق سوال کرنا چاہا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر زور کیا تھا۔ 1 سال میں ایسی فکر میں رہا، پھر بالآخر اس کے بعد انہوں نے سوال کیا وہ عورتیں کون تھیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابل ایسا کیا، ان کے مقابلے میں آ گئی تھی۔ ابھی میں نے اپنی بات پوری نہ کی تھی کہ انہوں نے کہا وہ عائشہ اور حفصہ تھیں۔ تو یہاں سے اس بات کو واضح ذہن میں رکھیں کہ یہ والی وہ چیزیں ہیں کہ جو تمام تفاسیر اہل سنت میں ہیں، اور تقریباً تمام کتب روائی یعنی کتب روایات اہل سنت میں ہیں۔ لیکن علماء اہل سنت کی روش یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو چھپاتے ہیں اور پھر شور یہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی ان کو بیان کرے تو وہ توہین کر رہا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، اور پھر ہم توجہ دلائیں کہ اس کے بعد اگر کوئی صادقہ یا صدیقہ کہے تو وہ قرآن اور حدیث کے مقابلے میں کھڑا ہے، خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اب آپ کے سامنے کلپ ہے ڈاکٹر اسرار کا کہ وہ ان تطوبہ کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہیں کہ شیعہ بغض رکھتے ہیں، لہٰذا وہ کہتے ہیں دل ٹیڑھے ہو گئے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ علماء اہل سنت نے اردو میں کیا ترجمہ کیا ہے اور کیسے بات کو گھمایا ہے، اور عربی میں ان تطوبہ کے لیے کیا کہا گیا ہے، اور پھر کچھ بعد کی آیات کے بارے میں بھی اسی ضمن میں ڈسکشن ہو جائے گا۔ اور اسی وجہ سے ہم نے پہلے ان تمام آیات کو نہیں پڑھا، کیونکہ ضمناً اب یہ سب آیات آ جائیں گی کہ جن کا تعلق اس واقعے سے ہے۔ تو انہوں نے ان تتوبا الی اللہ، اگر تو اب تم دونوں اللہ کی جناب میں توبہ کرو، فقط صغت قلوبکما، اس کا ترجمہ کیا تو تمہارے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں۔ یہ اہل تشیع کا ترجمہ ہے، ازواج مطہرات سے انہیں بالعموم قد ہے، حضرت عائشہ سے بہت سخت ہے، لیکن یہ عام ازواج مطہرات سے۔ اس کا ترجمہ صحیح یہ ہے کہ اگر تم اللہ کی جناب میں توبہ کرو تو تمہارے لیے یہی مناسب ہے، اور تمہارے دل تو مائل ہو چکے ہیں۔ آپ کے سامنے ترجمہ ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا۔ اب پورا معاملہ بخاری سے آپ کے سامنے آ گیا، اب آپ تدویق کریں اس پورے واقعے کی سورہ تحریم کے ضمن میں، کہ جو قرآن کا سورہ نمبر ہے 66۔ اے نبی، آپ خود کو اس چیز یعنی شہد کے نوش کرنے سے کیوں منع فرماتے ہیں جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال فرما رکھا ہے؟ اب کیوں منع کیا؟ کیونکہ ان خواتین نے جھوٹ بولا۔ آپ اپنی ازواج کی دلجوئی فرماتے ہیں، اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اے مومنو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے تمہاری قسموں کا کفارہ دے کر کھول ڈالنا مقرر فرما دیا ہے، اور اللہ تمہارا مددگار و کارساز ہے، اور وہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اور جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک زوجہ سے ایک رازدارانہ بات ارشاد فرمائی، کیا بات؟ کہ یہ کسی سے نہ کہنا، یہ بدبو والی بات،
پھر جب وہ اس بات کا ذکر کر بیٹھیں اور اللہ نے نبی پر اسے ظاہر فرمایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس کا کچھ حصہ بتایا، یعنی ان سے کہا کہ سب کچھ مجھے پتا ہے کہ تم لوگ کیا کر رہی ہو، تم کیا کر رہی ہو، اور کچھ حصہ بتانے سے چشم پوشی فرمائی۔ پھر جب نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس کی خبر دی کہ آپ راز افشاں کر بیٹھی ہیں تو وہ بولیں آپ کو کس نے بتایا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بڑے علم والے، بڑی آگاہی والے رب نے بتا دیا ہے۔ اب یہاں پر وہ اصل آیات ہیں۔ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اگر تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، یہ بریکٹ میں ہے، توبہ کرو۔ اب یہاں پر ذہن میں رہے کہ یہاں پر کہا گیا ہے کہ توبہ کر لو، لیکن کسی بھی آیت میں اور روایات میں نہیں ہے کہ انہوں نے توبہ کر لی۔ اسی طریقے سے عموماً قرآن مجید میں فتاب علیہ آتا ہے کہ اللہ نے توبہ قبول کر لی، تو وہ بھی نہیں ہے، صرف توبہ کا حکم ہے، انہوں نے توبہ نہیں کی، یہ بالکل واضح سی بات ہے، کیونکہ اس کے بعد آ رہا ہے وَإِن تَظَاهَرَ۔ تو اب ترجمہ آپ کے سامنے، اگر تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو کیونکہ تم دونوں کے دل ایک ہی بات کی طرف جھک گئے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا کلپ میں ڈاکٹر اسرار نے کہا کہ شیعہ ترجمہ کرتے ہیں کہ دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں۔ اب کوئی چیز ٹیڑھی ہو جائے تو اس کو آپ ہندی میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز ٹیڑھی ہو گئی۔ اب انہوں نے عربی میں کہہ دیا کہ ایک طرف مائل ہو گیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر لوہا ہے تو اس کو اگر آپ ایسے موڑ دیں تو کہا جائے گا ٹیڑھا ہو گیا، لیکن اس کو عربی میں آپ کہیں تو کہا جائے گا کہ یہ اس طرف مائل ہو گیا، تو نتیجہ وہی ہے، ٹیڑھا ہو گیا۔ یعنی چیز سیدھی ہونی چاہیے تھی، انسان کو صراط مستقیم پہ چلنا چاہیے تھا تو مستقیم رہتا اور صادق رہتا، لیکن جب وہ ادھر مائل ہو گیا اس کا مطلب ہے ٹیڑھی راہ پہ چلا گیا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ بظاہر پڑھے لکھے ہونے کا دعویٰ کرنے والے ڈاکٹر اسرار کس طریقے سے لفظ ٹیڑھے کو شیعوں پہ ڈال دیتے ہیں اور مائل کا ذکر کر کر جو ہے وہ اپنے ایک جانب مائل ہو کر نکل جاتے ہیں، کیونکہ ان کو رسول آل رسول کا دفاع تو کرنا نہیں ہے، سارا پرابلم ہی ان کے لیے رسول آل رسول ہیں، کیونکہ شاید ان کو دنیا سے نہیں جانا تھا لیکن بالآخر چلے گئے۔ تو دوبارہ ترجمہ بیان کرتے ہیں، اگر تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو کیونکہ تم دونوں کے دل ایک ہی بات کی طرف جھک گئے ہیں، تتوبہ جھک گئے ہیں، اگر تم دونوں نے اس بات پر ایک دوسرے کی اعانت کی، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ مل گئیں، تو یہ نبی مکرم کے لیے باعث رنج ہو سکتا ہے، یہ بریکٹ میں ہے۔ سو بے شک اللہ ہی ان کا دوست اور مددگار، اور جبرائیل اور صالح مومنین بھی، اور اس کے بعد سارے فرشتے بھی ان کے مددگار ہیں۔ یعنی یہ جو ہے جملہ بڑا سخت ہے، وَإِن تَظَاهَرَ، اگر تم اب بھی گٹھ جوڑ کر کر رسول کے مقابلے میں کھڑی رہیں، اور یاد رکھو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حامی و یاور و ناصر اور مددگار جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اور جناب جبرائیل ہیں، اور صالح المؤمنین ہیں، اور ملائکہ ہیں۔ پھر اس کے بعد واضح کہا جا رہا ہے عصا ربہ ان طلقکن، اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں۔ اب یہاں پہ کنہ آیا ہے، دو نے یہ جرم کیا ہے، لیکن سب کو یہاں پر کہہ دیا گیا ہے کہ سب اس بات کی جانب توجہ دیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دے دیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بدلے میں، اب کیا ترجمہ ہے، اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں تو عجب نہیں کہ ان کا رب انہیں تم سے بہتر ازواج بدلے میں عطا فرما دے، تم سے بہتر۔ اب وہ تم سے بہتر کیا ہوں گی؟ مسلماتن، یعنی تابع ہوں گی، فرما بردار ہوں گی، مومنات، ایماندار ہوں گی، قانتات، اطاعت گزار ہوں گی، طائبات، توبہ شعار ہوں گی، عابدات یعنی عبادت گزار ہوں گی، صائحات یعنی روزے دار ہوں گی، صائبات و ابکارا، یا ان میں سے کچھ بیوہ ہوں گی یا کواریاں ہوں گی، لیکن تم سے بہتر ہوں گی۔
اب خصوصاً جن کے لیے یہ کہا جا رہا ہے تو بات ہو گئی کہ وہ صحیح معنی میں فرما بردار بھی نہیں تھیں، صحیح معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی نہیں تھا، کیوں کہا جا رہا ہے تم سے بہتر تمہیں دی جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملیں گی کہ جو مسلمات اور مومنات ہوں گی۔ تو یہ آیتیں بڑی سخت ہیں۔ اب آپ کے سامنے ترجمہ ہے ابو العلا مودودی صاحب کا، اور جو اصل ہے موضوع اس کو ہم نے ہائی لائٹ کر دیا ہے۔ اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ بریکٹ میں ہے، لیکن اصل کیا ہے آیت؟ ان تتوبا الی اللہ، اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو۔ لیکن اب بعد میں کہیں قرآن میں ذکر نہیں ہے کہ انہوں نے توبہ کیا، نہ یہ ہے کہ تابا علیہ، کیونکہ تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں۔ اب دیکھیں، سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں یعنی بھٹک گئے، سیدھی راہ سے ہٹ گئے یعنی گمراہ ہو گئی ہیں۔ لیکن کیا کہا جا رہا ہے کہ شیعہ توہین کر رہے ہیں کیونکہ کہہ رہے ہیں دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں، جبکہ اگر اس کا ترجمہ سغت کا ہندی میں کیا جائے تو ٹیڑھا ہی آئے گا، اور اگر عربی میں کر دیا جائے تو مائل کر دیا۔ انہوں نے کیا کیا کہ ہٹ گئے، یعنی صراط مستقیم پہ نہیں رہے، سیدھی راہ سے ہٹ گئے یعنی یہ صراط مستقیم پہ نہیں رہیں۔ اب جب یہ خواتین صراط مستقیم پہ نہیں رہیں تو ہم سے کیا شکوہ کیا جا رہا ہے کہ ہم انہیں صدیقہ کیوں نہیں کہتے یا ان سے دین کیوں نہیں لیتے؟ کیونکہ ایک جانب یہ ہیں کہ جن کے لیے آیے تحریم میں اتنی مذمت، سورہ تحریم میں اتنی مذمت ہوئی ہے، ہم ان سے دین لیتے ہیں کہ جن کی تعریف آیے تطہیر میں ہوئی ہے۔ اور اگر نبی کے مقابلے میں تم نے جتھا بندی کی، وَإِن تَظَاهَرَا، یہی اردو کے مظاہرے والا، اگر تم دونوں نے مظاہرے کیے، اس کا ترجمہ انہوں نے کیا کیا موجود سامنے، اگر نبی کے مقابلے میں، اب نبی سے مقابلہ ہو رہا ہے، ان کے خلاف یہ کام ہو رہا ہے، تو کہاں سے صدیقہ کہا جا سکتا ہے؟ اور اگر نبی کے مقابلے میں تم نے جتھا بندی کی تو جان رکھو کہ اللہ اس کا مولا ہے، اور اس کے بعد جبرائیل اور تمام صالح اہل ایمان اور سب ملائکہ اس کے ساتھی اور مددگار ہیں، یعنی تم دو ایک جانب ہوگی اور اللہ اور جناب جبرائیل اور تمام مومنین اور تمام ملائکہ ایک جانب۔ اتنی بڑی بات نہ کبھی شداد سے کی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، نہ نمرود سے کی ہے، نہ فرعون سے کی ہے، نہ ہی حتی ابو لہب سے کی ہے۔ اب اس کے بعد ہے بعید نہیں کہ اگر تم سب بیویوں کو طلاق دے دیں تو اللہ ایسی بیویاں تمہارے بدلے میں عطا فرما دے جو تم سے بہتر ہوں، اور تم سے بہتر کیا ہوں گی؟ سچی مسلمان، با ایمان، اطاعت گزار، توبہ گزار، عبادت گزار اور روزے دار، خواہ شوہر دیدہ ہوں یا باکرہ ہوں، تم سے بہتر ہوں گی۔ تم سے بہتر کیا؟ سچی مسلمان، با ایمان۔ اب آپ کے سامنے ترجمہ ہے کنز الایمان، یہ ترجمہ ہے احمد رضا بریلوی صاحب کا۔ تو انہوں نے کیا ترجمہ کیا ہے؟ فقط سغت قلوبکما کا، ضرور تمہارے دل راہ سے کچھ ہٹ گئے ہیں، یعنی صراط مستقیم پہ تم نہیں ہو۔ اگر کوئی صراط مستقیم پہ نہ ہو تو یہی کہا جائے گا کہ یہ سیدھی راہ پہ نہیں ہے، تو کس راہ پر ہیں؟ ٹیڑھی راہ پر ہیں۔ اب لفظ ٹیڑھا کہہ دیا جائے یا ہٹ گئے کہہ دیا جائے یا مائل کہہ دیا جائے، ہو گئے۔ اس کے بعد ان کا رب قریب ہے کہ اگر تمہیں طلاق دے دیں تو انہیں تم سے بہتر بیویاں بدل دے گا، تم سے بہتر۔ وہ بہتر کون ہوں گی؟ اطاعت والیاں، ایمان والیاں۔ اس سے پتہ چلا کہ ان کی اطاعت بھی کما حقہ نہیں تھی کہ جو ایک نبی کی بیوی کی ہونی چاہیے، اور ایمان اور باقی صفات بھی نہیں تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہی والا موضوع ان تتوبہ کے بارے میں باقی اور علماء تفاسیر میں کیا کہتے ہیں۔ آپ کے سامنے تفسیر الخطیب شربینی ہے، جلد نمبر ہے 4 اور صفحہ نمبر ہے 355۔ اب یہاں پر دیکھیں، فقط سغت قلوبکما والمعنی ان تتوبہ فقط وجد منکما ما یوجب التوبہ، کہ اگر تم توبہ کرو کیونکہ تم سے ایک ایسی چیز سرزد ہوئی ہے کہ جس کے بعد توبہ کرنی چاہیے،
اب وہ کیا چیز ہے؟ وَهُوَ مَيْلُ قُلُوبِكُمَا عَنِ الْوَاجِبِ فِي مُخَالِفَةِ رسول اللہ، کہ تمہارے دل پھر گئے ہیں ایک واجب کام سے، اور وہ کیا ہے؟ مخالفت اطاعت تھی، مخالفت رسول اللہ میں چلی گئی۔ تو یہاں پہ پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں چلی گئی تھی۔ مخالفت کیا؟ فی حب ما یحب و کراہت ما یکرہ، ہونا یہ چاہیے تھا ایک نبی کی بیوی کے لیے کہ جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمائیں، ایک مومن کی علامت یہی ہے، تو وہ بھی اس کو پسند فرمائیں، اور جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برا سمجھیں تو وہ بھی برا سمجھیں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ وسغت کے کیا معنی ہے؟ مالت وزاغت عن الحق، سغت کے کیا معنی ہے؟ کہ حق سے ہٹ گئیں۔ سغت الی الحق ہوتا تو کہا جاتا حق کی جانب چلی گئیں، عن الحق یعنی حق سے پھر گئیں۔ الجامع لاحکام القرآن، قرطبی کی، اور جلد نمبر ہے 9 اور صفحہ نمبر ہے 142، اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں فقط سغت قلوبکما ای زاغت ومالت عن الحق، بلکہ پہلے جو ہے موضوع کیا ہے؟ ان تتوبا الی اللہ، یعنی حفصہ و عائشہ، کہ یہ جو ہے کہ تم دونوں توبہ کرو، یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ یعنی عائشہ و حفصہ و عائشہ۔ وحثہما علی التوبہ علی ما کان منہما من المیل الی خلاف محبت رسول اللہ، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ توبہ کرو، علی ما کان منہما، کیونکہ جو انہوں نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، کہ جو ان کی محبت کا تقاضا تھا اس کے برخلاف کام کیا۔ فقط سغت قلوبکما ای زاغت ومالت عن الحق، کہ سغت قلوبکما، تم دونوں کے دل سغت ہو گئے ہیں، کہ کیا مراد؟ یعنی حق سے پھر گئے ہیں۔ عون المعبود، یہ شرح سنن ابی داؤد جلد نمبر 9، اور یہاں پر بھی یہی ہے، ان تتوبا الی اللہ خطاب لحفصہ و عائشہ، کہ یہ جو ہے کہ تم دونوں توبہ کر لو، یہ کس سے خطاب ہے؟ حفصہ اور عائشہ سے۔ فقط سغت قلوبکما کے کیا معنی ہے؟ زاغت ومالت قلوبکما عن الحق وعن الواجب، کہ ان دونوں کے دل پھر گئے تھے، حق سے پھر گئے تھے اور واجب کام سے پھر گئے تھے۔ واجب کام کیا تھا؟ کہ یہ خالص رہتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جو وہ پسند کرتے تھے یہ بھی پسند کرتی، اور جو وہ برا سمجھتے تھے وہ اس کو برا سمجھتی، لیکن انہوں نے رسول اللہ سے مقابلہ کیا۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، اب یہاں پر اگلی آیت کے بارے میں تفسیر کیا آ رہی ہے؟ فوج و مظاہر، یعنی یہاں پر پوری اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک فوج کا ذکر کر رہا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے گی، کیونکہ ان دو خواتین نے اتنا بڑا گٹھ جوڑ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے مقابلے میں جو کچھ بیان کیا وہ کیا ہے کہ ان کے مقابلے میں کون ہوگا؟ اللہ اور جناب جبرائیل اور تمام مومنین اور تمام ملائکہ۔ تو یہ بھی ذہن توجہ دلا رہے ہیں کہ ان کا جو تظاہر تھا، یعنی ان کا جو گٹھ جوڑ تھا، وہ بڑا سخت تھا۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہوں نے ایسا کر دیا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جناب عثمان کے لیے انہوں نے کہا اقتلوا ناصل فقط کفرا، کہ ایک یہودی سے نسبت دیتی تھیں لمبی داڑھی والے سے، اور کہتی تھیں کہ یہ کافر ہو گیا، اسے قتل کر دو۔ پھر مولا امیر المومنین سے جنگ کی، تو لوگ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے؟ بابا قرآن جب کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں یہ خواتین آ گئی تھیں، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے توبہ کا کہا، لیکن توبہ قبول ہونے کا، یعنی کہ توبہ کرنے کا ذکر قرآن میں نہیں آیا۔ اب آپ کے سامنے تفسیر خازن جلد نمبر ہے 6، اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے۔ ان تتوبا الی اللہ یخاطب عائشہ و حفصہ ای من التعاون علی رسول اللہ، کہ ایک دوسرے سے تعاون کر رہی تھیں، ایک دوسرے کی مددگار تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، والایذاء لہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کے لیے۔ اب قرآن مجید میں کثرت سے بڑی سخت آیت ہے
والذین یؤذون اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور رسول کو جو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے۔ فقد صغت قلوبکما، اے زاغت ومالت عن الحق، کہ حق سے پھر گئی تھی۔ پھر اس کے حاشیے میں جو تفسیر ہے، یعنی تفسیر بغوی، تو وہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے، اے من التعاون علی النبی بالایذاء، کہ ان دو خواتین نے جو مل کر گٹھ جوڑ کیا تھا، کس کے لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دینے کے لیے۔ یہ تھا تظاہر گناہ، یہ تھا کہ جس پہ کہا گیا توبہ کرو، اور فقد صغت قلوبکما اے زاغت ومالت عن الحق، کہ یہ حق سے پھر گئی تھی۔ اگر تم دونوں نے کوئی گٹھ جوڑ کر لیا، ان تظاہرہ علیہ، محمد کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی متحدہ بھاگ بنا لیا، تو سن لو فإن اللہ ہوا مولاہ وجبریل وصالح المومنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، کہ اللہ ان کا ولی ہے، دوست ہے، پشت بنا ہے، مددگار ہے، پھر جبرائیل ہے، پھر تمام صالح اہل ایمان ہے، پھر یہ کہ تمام فرشتے بھی اس کے بعد ان کے پشت بنا ہے۔ تو یہ گفتگو تھی اس عنوان سے کہ بعض دفعہ پریشر ڈیولپ کیا جاتا ہے، یا ٹاک شوز میں کہا جاتا ہے، یا خود ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ اگر ان کا نام لیتے ہیں جناب عائشہ کا، تو وہ احترام کیوں نہیں کرتے جو جناب حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلام علیہا کرتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ جناب حضرت فاطمہ صلوات اللہ وسلام علیہا واقعاً اللہ رسول کے نزدیک صدیقہ ہیں، ان کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، ان کے لیے سورہ تحریم نازل ہوا ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اتنی عزیز تھیں کہ آپ فرماتے تھے کہ فاطمہ تو ام ابیہا، کہ فاطمہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے۔ اور یہاں یہ عالم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَإِن تَتُوبَا، کہ اگر تم توبہ کر لو تو بہتر ہے، وَإِن تَظَاهَرَا، اور اگر تم یہ گٹھ جوڑ جاری رکھتی ہو، کہ جو خود علماء نے ترجمہ کیا ہے کہ ہر روز کی اذیت کا سلسلہ رکھتی ہو، تو پھر اللہ اور جناب جبرائیل اور تمام مومنین اور تمام ملائکہ تمہارے مقابلے میں۔ اب کیونکہ تمام ملائکہ مقابلے میں ہیں، اور پھر کیا ہے؟ تمام مومنین، تو جو بھی مومن ہے اور جس کو بھی یہ بات ثابت نہ ہو کہ انہوں نے توبہ کی ہے، تو وہ اس حد تک ظاہر ہے کہ ان سے راضی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دیتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ان سے دین نہیں لیتے، ہم دین لیتے ہیں ان سے کہ جن کی طہارت کا اعلان ہوا ہے، نہ ان سے کہ جنہیں توبہ کا حکم دیا اور پھر توبہ ثابت بھی نہیں ہے۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو مل جل کر اہل بیت علیہم السلام کے فضائل کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جاننے کی توفیق عطا فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کیسے ہوئی، اور ان کی شہادت کے بعد ان کی آل کو، ان کے اہل بیت کو کیوں اتنا ظلم کا نشانہ بنایا گیا، کیوں ان کے تمام گھر والوں کو قتل کر دیا گیا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔